بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ہدایت کیسے ملے گی اور ہدایت کے کون کون سے راستے ہیں کہ جن پہ چل کے ہم ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا راستہ، 5 راستے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا راستہ انبیاء کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہے۔ انبیاء کا جو مشن تھا ہدایت کا مشن تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کر کے اور پھر کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ دادا، ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان انبیاء کی لڑیوں میں سے جو اللہ نے لوگ چنے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی اور اس قدر سیدھا راستہ ان کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اے نبی جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے سب ہدایت یافتہ تھے، ان کے مشن پہ چلیے۔ امت محمدیہ کے لوگوں، پیغام دینا چاہوں گا، 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے، ان کا جو مشن تھا ہدایت کا مشن تھا، ان کا جو منہج تھا ہدایت کا منہج تھا۔ اگر انبیاء کے مشن کو چھوڑ کے ہدایت چاہو گے، گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے واضح نص بیان کر دی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ انبیاء ہی ہدایت یافتہ تھے، ان کے مشن کو پکڑیے، ان کا جو کام تھا، ان کا جو مشن تھا اس کو اپنا مشن بنائیے۔ ہدایت کا دوسرا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے اور لوگوں کو پیغام دیا، ترکت فیکم امرین، معطا امام مالک کی روایت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، وسنت رسولی ہی، ایک اس کے رسول کی سنت ہے، اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ یہ 2 راستے ہیں ہدایت کے راستے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے رہو گے، جب تک تم اپنے فیصلوں کو قرآن و حدیث کے مطابق کرتے رہو گے، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی تمہارا مقدر اس وقت بنے گی جب تم قرآن و حدیث سے ہٹ کے فیصلے کرو گے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کا تیسرا راستہ صحابہ کا راستہ، اور صحابہ کا جو مشن تھا، صحابہ کی جو چال چلن تھے، صحابہ کے جو رسم و رواج تھے، وہ ہدایت یافتہ صحابہ تھے، اور اس قدر ہدایت یافتہ کہ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی کے لیے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کی کامیابی کے لیے صحابہ کے ایمان کو سیمپل بنا دیا، صحابہ کے ایمان کو نمونہ اور ٹارگٹ بنا دیا۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے صحابہ، جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو، جس طرح تم نے ایمان کا حق ادا کیا ہے، اگر اس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر ہدایت یافتہ ہوں گے، ادروائز ہدایت نہیں ملے گی۔ جس نے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان لے کے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے بعد میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ راشدین تھے، مہدیین تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ یہ تیسرا راستہ صحابہ کا راستہ۔ لیکن جو صحابہ کے خلاف آواز نکالتا ہے، جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کر کے اپنے آپ کو ہدایت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا بدبخت اور گمراہ انسان ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ تیسرا اور راستہ ہی اسلام نے صحابہ کا بتایا۔
جو صحابہ کا مشن تھا، جو صحابہ کا راستہ تھا، وہ ہدایت کا راستہ تھا۔ اور چوتھا راستہ متقین کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، سلف صالحین کا، متقی لوگوں کا راستہ ہدایت کا راستہ تھا، اور جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقی لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان میں آئے، دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے صحابہ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے کمپینینز ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے کہ جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، دو گتوں کے اندر کتاب کو دیکھیں گے، قرآن مجید دو گتوں کے اندر ان کو ملے گا اور ان کو میری سنت ملے گی۔ مجھ کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات پہ وہ یقین رکھتے ہوں گے۔ یہ ہے ہدایت یافتہ لوگ، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جنت دیکھی نہیں، ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو دینی ہے۔ جہنم دیکھی نہیں، ایمان ہے کہ کافروں کو ملے گی۔ اور قیامت کے مناظر دیکھے نہیں، محمدی عربی کی زبان سے سنا، پیغام ملا اور سمجھ لیا، ایک دن قیامت آئے گی، یہ منظر رونما ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ بے نماز انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ نماز کو قائم رکھنے والے، قائم کا مطلب یہ ہے باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے، 2 پڑھ لی، 3 دن ریسٹ کر لی، 4 پڑھ لی، 2 دن ریسٹ کر لی، یہ ہدایت یافتہ شخص نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو انبیاء پہ نازل ہوا، قرآن مجید آئے اور پچھلے انبیاء پہ جو کچھ بھی نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ بھی ان کا یقین ہے۔ یہ 5 کوالٹیز بیان کرنے کے بعد اللہ نے سٹیمپ لگا دی ان لوگوں پہ، کہا أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہے متقین کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور آخری 5واں اور آخری راستہ جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کے متعلق ہر عام آدمی 32 مرتبہ دن میں مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ یہ انسان مانگتا ہے 32 مرتبہ ایک دن کے اندر۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ کن کا راستہ انسان مانگتا ہے؟ شعور نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ ہم ایک جمعہ رکھیں گے کہ جس کے اندر ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ آج کل ہمارے اذکاروں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہمارے اذکار میں اثر کیوں ختم ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، قیامت کا دن ہوگا جب حساب و کتاب شروع ہوگا اور پھر جب صفیں بنے گی اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا، جن کو اللہ نے اپنا انعام دیا، ہدایت کا انعام، اللہ نے ان کو اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء کی جماعت، والصدیقین، اور صدیقین کی جماعت، والشہداء، اور شہیدوں کی جماعت،
والصالحین، اور نیک لوگوں کی جماعت۔ یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ ہر عام آدمی نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کا نعرہ لگاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتا ہے۔ اور یہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں؟ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ آج کا آخری